بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی جبکہ خداوند متعال نے فرمایا ادعونی فاستجب لکم، تم دعا کرو میں دعا قبول کروں گا۔ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت دعا کرتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن وہ امام علی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے عرض کی، مولا میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا الدعاء اربع شرائط، دعا قبول ہونے کی 4 شرائط ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوتی ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ الاول اخلاص السرائر، پہلی اندرونی پاکیزگی، انسان کا اندر پاکیزہ ہونا چاہیے، اس صورت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر اندر پاکیزہ نہیں ہوگا دعا قبول نہیں ہوگی۔ مثلا انسان اگر غیبت کرتا ہے غیبت کرنا چھوڑ دے، تہمت لگاتا ہے تہمت لگانی چھوڑ دے، ہاتھ یا زبان سے کسی کو اذیت کرتا ہے تو وہ ہاتھ اور زبان سے اذیت کرنا چھوڑ دے۔ انسان کو دوسرے کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، لیکن اگر انسان کسی کے لیے فائدہ مند نہ بھی ہو سکے تو کوئی بات نہیں، کم از کم نقصان دہ نہ ہو، دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے، انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان کو اندر سے پرخلوص ہونا چاہیے۔ ایک فارسی شعر ہے، یکس با خلوص در من بیا، گر کار تو بد نیامد گلے کو۔ ایک دن فقط شاعر کہتا ہے کہ خداوند متعال لوگوں سے کہتا ہے کہ تم ایک دن خلوص کے ساتھ میرے دروازے پر آؤ، اگر تمہاری خواہش پوری نہ ہو، تمہاری دعا مستجاب نہ ہو، تمہاری دعا پوری نہ ہو، تمہاری مشکل حل نہ ہو تو گلہ کرنا، خدا خلوص کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا مولا نے فرمایا احضار النیت، نیت میں توجہ ہونی چاہیے، توجہ قلبی سے دعا کرنی چاہیے۔ ایک شخص امام علی علیہ السلام کے روضے کے باہر دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، نابینا تھا، دعا مانگ رہا تھا کہ خدایا مولا علی علیہ السلام کے صدقے میری آنکھوں کی بینائی عطا کر دے۔ 10 سال سے وہ دعا مانگتا رہا، اس کو بینائی نہ ملی۔ ایک دن وہاں سے ہارون رشید کا گزر ہوا۔ ہارون رشید نے اسے پوچھا کہ تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے 10 سال ہو گئے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ ابھی تک تمہیں آنکھیں نہیں ملی؟ اس نے کہا نہیں۔ ہارون رشید نے اسے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں، جب میں باہر آؤں گا اگر تو تمہاری آنکھیں ہوئی، اگر امام علی نے تمہیں آنکھیں دے دی تو ٹھیک، اگر تم یہاں سے آنکھیں نہ لے سکے تو میں تمہارا سر قلم کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر ہارون رشید اندر چلا گیا۔ وہ نابینا شخص گریہ و زاری اس نے شروع کر دی، امام علی کی منت سماجت شروع کر دی، مولا مجھے آنکھیں دے، اگر آپ آنکھیں نہیں دیں گے تو وہ شخص میرا سر اتار دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہارون رشید باہر آیا تو وہ شخص بینا ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں واپس آ چکی تھی۔ ہارون رشید نے اسے کہا کہ پہلے تم نے دل سے مانگا ہی نہیں ہے، تمہاری دعا میں احضار و نیت نہیں تھا، توجہ نہیں تھی، اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اب جب تم نے نیت سے مانگا ہے تو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ بعض دفعہ ہماری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ انسان نے روٹین بنائی ہوتی ہے یہ دعائیں مانگنا، روٹین میں اس کو وہ دعائیں زبانی یاد ہوتی ہیں، بس نماز پڑھتا ہے وہ دعائیں مانگتا ہے، نماز ختم۔ مثلا اس کو پتہ ہوتا ہے فلاں شخص کی اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے، فلاں شخص کے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے، فلاں شخص کی صحت کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے ماں باپ بہن بھائی کے لیے فلاں فلاں دعا مانگنی ہے، اس کے بعد امام کے ظہور کی دعا کرنی ہے، سجدہ شکر کرنا ہے، نماز ختم۔ یہ روٹین کی دعائیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی توجہ نہیں ہوتی، لہذا ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ شرط یہ ہے کہ جو بھی تکلیف ہو، جس بھی مشکل میں ہو، اس کو بیان کرے خدا کے سامنے انسان، تب انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ احضار النیت ہونا چاہیے۔ تیسرا، امام علیہ السلام نے فرمایا معرفت الوسیلہ، انسان کا وسیلہ ہونا چاہیے، یعنی وسیلہ سے مراد ہے کوشش جو انسان اس کام کے لیے کر رہا ہے، جو دعا مانگ رہا ہے، مثلا بچہ بیمار ہے اس کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کے لیے کوشش بھی کرے، بچے کو پہلے ہاسپٹل لے کر جائے، اگر وہ بچے کو ہاسپٹل یا طبیب کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گیا اور صرف دعا مانگ رہا ہے کہ خدا میرے بچے کو صحت و سلامتی دے، تو اس کی دعا غیر عاقلانہ ہے، اس کی دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ خدا مستجاب کرے تو خدا کر سکتا ہے، لیکن ظاہراً عقل یہ کہتا ہے کہ پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، اسے دوا دو، پھر دعا کرو، کیونکہ دوا میں جو شفا ہے وہ بھی خدا نہیں رکھی ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جو علم ہے وہ بھی خدا نہیں عطا کیا ہے۔
لہٰذا سب سے پہلے وسیلہ ہونا چاہیے. انسان گھر میں بیٹھ کر رزق کے لیے دعا کرتا رہے اور کوئی کام نہ کرے، اس کے پاس رزق نہیں آئے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص بہت مفلوق الحال تھا. رسول خدا کے اصحاب نے رسول خدا سے کہا، یا رسول اللہ، فلاں شخص بہت زیادہ مفلوق الحال ہے، اس کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اس کے لیے دعا کریں. رسول خدا نے فرمایا کہ جاؤ اور اس شخص کو یہاں بلا کر لے آؤ. وہ گئے اور اس کو بلا کر لے آئے. رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ تمہارے حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس آج رات کا کھانا نہیں ہے. رسول خدا نے اسے فرمایا کہ تم اپنے گھر جاؤ اور ان ظروف کے علاوہ جو تمہیں ابھی ضرورت ہے، جتنی چیزیں گھر میں ہیں اٹھا کر لے آؤ. وہ گیا اور ان چند تھالیوں اور برتنوں کے علاوہ جو اس کے خاندان کو ضرورت تھے، جو وہ اٹھا کر لایا وہ ایک کمبل اور ایک پیالہ تھا. وہ لے کر آیا. اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس یہ ہے. رسول خدا نے وہ پیالہ اور کمبل رکھا اور صحابہ سے کہا کہ کوئی ہے جو اس کو خرید لے. ایک صحابی نے کہا کہ میں یہ 2 درہم کا خرید لوں گا. اس نے 2 درہم دیے. رسول خدا نے وہ 2 درہم اس شخص کو دیے اور کہا کہ یہ 2 درہم لے کر اپنے گھر جاؤ، 1 درہم کی خوراک خریدو اور اپنے خانوادے کو دو، اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خریدو. وہ شخص گیا، اس نے 1 درہم کی خوراک خریدی اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خریدی. رسول خدا نے اسے کہا کہ اب جاؤ اور جنگل میں جتنے بھی لکڑی ہے، جو کانٹے تمہیں نظر آئے، خشک و تر کی پرواہ نہ کرنا، سب اکٹھے کرو اور بازار جا کر بیچ دو. وہ گیا، کانٹے، جھاڑیاں، جو کچھ بھی وہاں پر تھا اس نے اکٹھا کیا اور بازار جا کر بیچ دیا. اس طرح وقت گزرتا گیا. 15 دن کے بعد اس شخص کی مالی وضعیت بہت بہتر ہو گئی. وہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا. رسول خدا نے فرمایا، انسان کام کرے پھر دعا کرے، دعا کی قبولیت کے زیادہ چانس ہے. انسان اگر کام نہ کرے اور صرف دعا کرے تو اس کو فائدہ نہیں ہے. اگر وہ شخص باہر نکل کر کام نہ کرتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ لوگ اس کو صدقہ دے دیتے اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہتا. وہ باہر نکلا، اس نے کام کیا، خدا نے اس کی حالت کو تبدیل کر دیا. مثل الذی یدعو بغیر عمل کمثل الذی یرمی بغیر وتر. جو شخص بغیر عمل کے دعا کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بغیر چلے کے، بغیر کمان کے تیر چلا رہا ہے. اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص تجارت چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے اور دعا کرے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ چوتھی چیز جو شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے، وہ ہے انصاف فی المسئلہ، مسئلے میں انصاف کرنا. مثلا ایک شخص کی چھت ٹپکتی ہے، اس کے گھر کی چھت ٹھیک نہیں ہے، وہ دعا کرے، یا خدایا بارش نہ ہو. اب بارش نہیں ہوگی، اس کی چھت تو نہیں ٹپکے گی، لیکن کسانوں کا کیا ہوگا؟ یا وہ افراد جن کو بارش کی ضرورت ہے ان کا کیا ہوگا؟ لہٰذا ایسی دعا مانگنا جو انصاف کے خلاف ہو، وہ دعا نہ کرے. اگر فرض کہ اس کی دعا قبول ہوگی تو پورا جامعہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ اگر بارش نہیں ہوگی، ظاہر فصل نہیں ہوگی اور اس کا اثر پورے جامعے پر، پورے معاشرے پر پڑے گا. لہٰذا جو بھی دعا کرے انصاف کے اصولوں کو سامنے رکھ کے کرے تو دعا قبول ہوتی ہے. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے یہ تمام شرائط پوری کی ہوئی ہوتی ہیں. مثلا اگر ایک انسان اپنے بیٹے کے روزگار کے لیے دعا کر رہا ہے، یا بیٹے یا بیٹی کی شادی کے لیے دعا کر رہا ہے، یا اپنے کسی مریض کو صحت یاب کروانے کے لیے دعا کر رہا ہے، یا کسی ایسے مقصد کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اب نہ تو اس نے انصاف کو چھوڑا، نہ اس نے عمل چھوڑا. پہلے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، پھر اس نے دعا کی. پہلے اس نے کوشش کی رزق کی، پھر اس نے دعا کی. نہ ہی اس نے کوئی اور چیز، نہ ہی اس نے اخلاص نیت کو چھوڑا. ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے پورے خلوص کے ساتھ دعا کرتی ہے، تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی. جب دیکھیں کہ ایسے حالات ہیں اور دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر احادیث میں ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرو. اپنا رزق چاہتے ہو، دوسروں کے رزق کے لیے دعا کرو. اپنے گھر میں برکت چاہتے ہو، دوسرے کے گھر میں برکت کے لیے دعا کرو. آپ کی دعا قبول ہوگی. جب بھی پریشانی ہو، اس طرح کا مسئلہ ہو، تو 27 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. دن میں 1 مرتبہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، دن میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیں. 27 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. بس یہ چھوٹی سی دعا 27 مرتبہ پڑھیں. آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی،
परेशानियां सारी खत्म हो जाएंगी। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि जो शख्स दुआ करना चाहता है, दुआ की कबूलियत चाहता है, उसे चाहिए कि पहले 40 मुसलमानों के नाम ले, उनके लिए दुआ करे, फिर अपने लिए दुआ करे। उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। और ये दुआ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, इस दुआ के बारे में रिवायात में है कि जो भी शख्स ये दुआ पढ़ता है, खुदा उसको दूसरों के रिज्क का भी जरिया बना देता है। यानी उसके पास तो रिज्क आता ही है, उसके जरिए दूसरों तक भी रिज्क पहुंचता है, खुदा उसको इतना रिज्क देता है। लिहाजा जब भी परेशानी हो, आप देखिए दुआ कबूल नहीं हो रही है और हम ये तमाम लवाजमात भी पूरे करें, दुआ की तमाम शराइत हम पूरी कर रहे हैं, उस वक़्त आप 27 मरतबा ये दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, आपके रिज्क में बरकत और वसअत पैदा होगी।